مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں، مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رغبت پیدا کریں۔ مدنی مینار ہاگرگاہ روڈ، گلبرگہ۔ پروپرائٹر غلام نبی۔ کانٹیکٹ 8197867426 84۔ نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام روح رمضان میں آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ۔ جیسے کہ ناظرین، خواتین و حضرات، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہم روزانہ وقت سحر وقت افطار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام ابتدائے رمضان تا انتہائی رمضان ATV گلبرگہ پر چلایا جاتا ہے۔ آپ سے ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اس پروگرام کے بارے میں اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کو بتائیں اور ثواب کی نیت سے ہمارے تمام پروگرامز کو آپ شیئر بھی کریں۔ تو ناظرین، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جب بھی آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو ایک نیا عنوان، نیو ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کا ہمارا عنوان، آج کی ہماری ٹاپک رہیں گی جنگ بدر۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک کو نسبت حاصل ہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جسے جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ جنگ بدر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، رب سے اپنے تعلق کو اور مضبوط جوڑتے ہیں اور خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ ہے آپ کو، رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار عالم، اس دھرتی پر صرف 313 ہے جو تیرا نام لینے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں پاک پروردگار عالم، ان سب کو کامیابی عطا فرمانا۔ ناظرین کرام، اس جنگ کو یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی آج 17 رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تو اس جنگ کو یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ فرقان یعنی فرق کرنے والا، تفریق سے بنا ہے، فرق کرنے والا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس جنگ میں فرق کیا تھا، جو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اس جنگ میں فرق کیا تھا۔ تو آپ یاد رکھ لیں، میں جو پہلی صفات جو بیان کروں گا وہ مسلمانوں کے، وہ صحابہ کرام کے ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسری صفات ہوگی وہ کفار و مشرکین کی ہوگی۔ تو اس جنگ میں کیا فرق تھا میں آپ کو بتاؤں۔ ایک طرف حق تھا تو دوسری طرف باطل تھا، ایک طرف سچ تھا تو دوسری طرف جھوٹ تھا، ایک طرف 313 نہتے تھے تو دوسری طرف 1000 کے مسلح جت تھے، ایک طرف فقط 2 گھوڑے تھے، یعنی مسلمانوں کی طرف 2 گھوڑے تھے تو دوسری طرف 300 گھوڑے تھے، ایک طرف 70 اونٹ تھے، یعنی مسلمانوں کی جانب مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، دوسری طرف کفار و مشرکین کی طرف 700 اونٹ تھے۔ ان سب میں کیا فرق تھا؟ ایک ایسا فرق ناظرین میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک بہت بڑا فرق تھا۔ وہ فرق یہ تھا، ایک طرف نصرت پروردگار ہے، دوسری طرف غرور و تکبر سے بھرے کفار ہے، ایک طرف رسول کائنات پر مر مٹنے والے ہیں تو دوسری طرف رسول کائنات کے خلاف سازشیں بنانے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ مختصر خلاصہ تھا جو میں آپ کے سامنے رکھا، لیکن اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے اور تشفی بخش جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی خاص مہمان تشریف فرما ہیں، جنہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور انہیں بار بار ہم سننا بھی چاہتے ہیں، اور مولانا اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پر آپ سرخیوں میں رہتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے مہمان عالم دین ہیں حضرت العلامہ مولانا سید حسین صاحب رضوی۔ جی السلام علیکم۔
جی مولانا، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے پروگرام میں. ہم اور ہمارے ناظرین تمام آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. محترم ناظرین کرام، آج کے ہمارے مہمان عالم دین کا تعارف یہ ہے کہ آپ مدرسہ دارالعلوم غریب نواز کے محتمم، بانی اور ناظم ہیں. اس کے علاوہ مسجد محمد عیسیٰ اسٹیشن بازار کے آپ امام و خطیب ہیں. آپ اکثر و بیشتر مولانا کو سرخیوں میں دیکھتے ہیں. آپ میڈیا کے ذریعے اپنی بات رکھتے ہیں، اپنی بات منواتے ہیں. اکثر و بیشتر شہر گلبرگہ شریف میں آپ دیکھتے ہیں انہیں. تو ناظرین کرام، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم پروگرام جب شروع کرتے ہیں، جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو ایک نعت خواں کو بھی شامل کرتے ہیں. لیکن آج ایک خوش نصیبی کی بات یہ ہے، ایک ہمارے پروگرام کی آج خصوصیت یہ ہے کہ آج کے جو ہمارے مہمان عالم دین ہیں، الحمدللہ آپ ایک بہت اچھے نعت خواں ہیں اور ایک بہت اچھے مداح رسول ہے. تو آئیے مولانا سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں نعت پاک سے. جی مولانا، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المجید الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل صد احترام ہمارے کرم فرما حافظ و قاری مولانا حافظ مظہر صاحب قبلہ اور دیگر احباب و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ابتدائے کلام سے قبل میں آپ تمامی حضرات کا اور بالخصوص اے ٹی وی کی اس کوششوں اور کاوشوں کا اور مولانا قبلہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مجھ بے بساط کو آپ نے یاد فرمایا، اور اس عزت نوازی کے لیے اور کرم نوازی کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یقیناً یہ ماہ رمضان المبارک کا جو خصوصی پروگرام اے ٹی وی کے ذریعے نشر کیا جا رہا ہے، یہ قابل تحسین بھی ہے اور لائق مبارکباد بھی ہے کہ جس کے ذریعے بہت سے تشنگان علوم حق جو دینی معلومات کے حصول چاہتے ہیں، بالخصوص ہمارے شہر گلبرگہ کے وہ احباب جو دیگر کنٹریز میں ہیں، دیگر ممالک میں ہیں، وہ اپنے سرزمین سے اور اپنے شہر سے کسی طرح سے جڑے ہوئے رہنا چاہتے ہیں، تو ان حضرات کے لیے بھی آپ حضرات نے جو ہے بہت اچھا ایک سیٹ اپ بنایا ہے اور ان حضرات تک جو آپ یہ پروگرام پہنچا رہے ہیں. میرے کچھ احباب، کچھ دوست ہیں جو دیگر باہر ممالک میں رہتے ہیں، ان کے تاثرات ہیں اور ان کی جانب سے انہوں نے بھی جو ہے بالخصوص شکریہ ادا کرنے کا جو ہے مجھے یہ بات کہی تھی، تو میں امانتاً ان کا شکریہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ پاک آپ کی ان محنتوں کو، آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ کے اس کار خیر کو دنیا اور آخرت کا آپ کے لیے سبب بنائے. جیسا کہ آپ نے حکم فرمایا کہ ابتدا میں نعت مبارکہ کے چند اشعار جو ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، تو قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ حضرات جو ہے بغور ملاحظہ فرمائیں گے اور پسند بھی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي
الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، آج کے ہمارے مہمان عالم دین نعت پاک سے ہمارے اس پروگرام کو منور کر رہے تھے اور خوشبو سے معطر کر رہے تھے. تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے سماعت کیا، آج 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک کو نسبت حاصل ہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جنگ بدر. تو آئیے اسی پر گفتگو کریں گے، جانیں گے کہ جنگ بدر کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا ہے، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، اور کفار و مشرکین کے ان کے کیا فیصلے تھے، اور وہ کیا پلاننگ کر رہے تھے مسلمانوں کے تعلق سے، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار تھا. آئیے ان سب سوالات کے جواب آج ہمارے مہمان عالم دین سے معلوم کریں گے. جی مولانا، میں آپ سے پہلا یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جنگ بدر کب اور کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے، اس کی تاریخی پس منظر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی جو ہے ابتدا کے حساب سے اور سمجھنے کے لیے، بالخصوص جنگ بدر کو جاننے کے لیے اس کے اسباب اور اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے، ان چیزوں کا جاننا بحیثیت مسلمان ہر ایک کے لیے ضروری ہے. بے شک بے شک. تاکہ اگر کوئی اس متعلق اعتراض بھی کرے، اس بارے میں اگر کوئی سوال بھی پوچھے کہ اسلام تو رحمت کا مذہب ہے، کہا جاتا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام پیس کا مذہب ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام میں اتنی بڑی جنگ بدر کے نام پر ہوئی، تو اس کی وجہ کیا ہے، ہر ایک کا اس کے لیے جاننا یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ بدر ماہ رمضان المبارک، 17 ماہ رمضان المبارک مطابق 624 عیسوی 13 مارچ بروز جمعہ مدینۃ المنورہ کے جنوب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں مسلمانوں کے درمیان اور کفار مکہ، مشرکین مکہ اور عرب کے مختلف جو قبائل تھے ان کے درمیان جو ہے یہ جنگ واقع ہوئی. اس جنگ کا پس منظر یہ ہے دراصل کہ یہ بات پوری دنیا پر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فاران کی چوٹی سے اسلام کی دعوت اور دین حق کی بات آپ نے کہی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، لوگوں کو صداقت کی طرف بلایا، زمانہ جاہلیت میں جتنے بھی غیر انسانی غیر فطری کام ہوتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف جب اس مہم کا آغاز فرمایا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، بچیوں کو درگور کیا جاتا، زندہ بچیوں کو جو ہے دفن کر دیا جاتا تھا، شراب جو ہے لوگوں میں عام تھی، زنا کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، ناحق خون بہایا جاتا تھا، لوٹ مار کی جاتی تھی، بے تحاشا اور بے شمار جو ہے جرائم تھے جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور قبائل عرب کے درمیان عام تھے اور انہیں عیبدار نہیں سمجھا جاتا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے ذریعے ان تمام باطل عقائد و نظریات اور ان تمام مجرمانہ کاموں کے خلاف آپ نے جو ہے ایک کارروائی آپ نے شروع کی، لوگوں کو گناہوں کی زندگی سے نکال کر
حق کی زندگی, نیکیوں کی زندگی, انسانیت کی زندگی اور امن و سکون کی زندگی کی طرف آپ نے جو ہے بلایا. اسلام کا یہی تو پیغام تھا. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اس پیغام حق کی اشاعت کا آغاز فرمایا, اسی وقت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کفار مکہ, مشرکین مکہ اور یہ جو بالخصوص شیطان کے پجاری تھے, انہوں نے مہم کا آغاز کیا. ہر وقت جو ہے ہر طرح سے کوششیں کی جاتی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو دبایا جائے, آپ کی دعوت دین کو دبایا جائے, آپ کی صداقت اور آپ کی حق گوئی کو جو ہے بند کر دیا جائے. پھر اسی تناظر میں مکہ المکرمہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے, جو لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے, انہیں بھی بہت بے شمار سی تکلیفیں دی گئیں. پھر ایک وقت آیا, اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لاتے ہیں. مدینہ المنورہ تشریف لانے کے بعد بھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ, بالخصوص عتبہ, شیبہ, ولید بن مغیرہ ہے, ابو جہل ہے اور جو ہے ابو لہب ہے, یہ جو سرداران قریش تھے, یہ نہ صرف سرداران قریش تھے بلکہ یہ سرداران جو ہے باطل بھی تھے, فتنے اور فساد کی یہ جڑ بھی تھے. بالخصوص ولید بن مغیرہ جو ہے, نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جو خصوص, اس کی جو نشانیاں تھیں, اس کے اندر جو عیب تھے, سورۃ القلم میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا. تو الغرض یہ پورے فتنہ پرور ایک ٹیم تھی جو ہر وقت جو ہے اسلام کے خلاف, اور نہ صرف اسلام کے خلاف بلکہ امن و سکون اور جو ہے حق کے خلاف ہمیشہ ذہن سازی کرتے تھے, پلاننگ کرتے تھے اور مہمات جو ہے بناتے رہتے تھے. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لائے, اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے مسلمانوں کو ایک اچھا موقع ملا, ایک اچھی سرزمین ملی, اور انصار صحابہ کرام جو ہے ہر طرح سے تعاون کر رہے تھے, ہر طرح سے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے. تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی. انہیں اس بات سے بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ مسلمان مدینے کی سرزمین پر امن و سکون کے ساتھ, آسانی کے ساتھ اور بغیر کسی خوف کے اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں, اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں, جہاں چاہ رہے ہیں اسلام کی دعوت پہنچا رہے ہیں. اور اسی تناظر میں اور اسی سلسلے میں کئی لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے تھے. قرآن مقدس کا آپ یہ قرآن مقدس کا اعزاز سمجھے, قرآن مقدس کی روشنی اور قرآن مقدس کا نور جو ہے پھیلتا جا رہا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ اور آپ کے جو تدابیر کے حسن تدابیر تھی اس کے ذریعے, اور بے شمار جو ہے اسلام کی خصوصیات اور خوبیاں تھیں, اور اللہ رب العزت کا خصوصی کرم تھا کہ اسلام کی اشاعت ہو رہی تھی, اسلام پھیل رہا تھا. کفار مکہ کو تکلیف, مشرکین مکہ پریشان ہے کہ اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے, تو اسے روکنے کے لیے اور اسلام کے سد باب کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں. اس کے لیے بہانے تلاش کیے جا رہے تھے. پھر جب کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے مدینہ المنورہ پر مسلمانوں پر مختلف مقامات پر جو ہے حملے کیے, اور مسلمانوں کو جو ہے معاذ اللہ غلام اور قیدی بنانے کی کوششیں کی گئیں. جہاں پر نہتے ایک دو مسلمان میسر آ جاتے, مل جاتے, ان پر حملہ کرتے, انہیں گرفتار کرتے, انہیں لے جا کر معاذ اللہ شہید کیا جاتا. اس طرح کے مظالم اور اس طرح کے ظلم اور بربریت کے تمام ماحول جو ہے کریٹ کیے جا رہے تھے, بنائے جا رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان حالات کو دیکھا, بالخصوص ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مدینے کے جو مویشی, مدینے کے جو جانور جس چراگاہ میں چرنے کے لیے جاتے تھے, وہاں پر کفار مکہ کے کچھ شرپسند افراد نے حملہ کیا, اور وہاں پر مدینہ المنورہ کے جتنے مویشی, بکری وغیرہ جو ہے چرنے کے لیے گئے تھے, ان تمام پر قبضہ کیا اور انہیں لے کر چلے گئے. اور کئی جو ہے راستوں پر اگر کہیں پر بھی کسی سفر میں مسلمان انہیں مل جاتے تو ان پر حملہ کرتے تھے. اس طرح کے ماحول جو ہے, اس طرح کے کارنامے کیے جا رہے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص صحابہ کرام کا ایک دستہ تیار کیا. صحابہ کرام کا ایک دستہ تیار کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مختلف ٹولیوں میں, مختلف گروہ میں تقسیم فرما کر مدینہ المنورہ کی شاہراہوں پر ارد گرد جو ہے صحابہ کرام کے جو ہے چند مختصر افراد کو جو ہے اس نگرانی کے ساتھ رکھا کہ کہیں پر اگر کوئی کفار مکہ یا مشرکین مکہ کا لشکر حملہ کرتا ہے تو مسلمان آگاہ رہے, ان کی حفاظت ہو سکے, اور جو سفر پر جانے والے یا آنے والے مدینے کے لوگ ہیں ان کی حفاظت ہو سکے. اسی تناظر میں ایک دفعہ جو ہے چند ایک گروہ مسلمانوں کا جو ہے ایک گروہ تھا,
جو ایک صحابی رسول کی قیادت میں مختلف جو ٹولیاں تھیں اسی میں سے ایک گروہ تھا، وہ جا رہے تھے تو کفار مکہ کا ایک اسی طرح کا لشکر جو حملہ کرنے کے لیے، جو مسافرین ہیں ان پر حملہ کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا، ان کا مقابلہ صحابہ کرام سے ہو جاتا ہے۔ وہ اس مقابلے کے درمیان میں، اس مقابلے کے تناظر میں جو ہے کفار مکہ میں سے ایک شخص تھا جس کا نام عمر بن الحضرمی ہے۔ یہ شخص جو ہے واصل جہنم ہو جاتا ہے اس تناظر، اس جو ہے مقابلے میں، اس جھڑپ میں جو ہے وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے، اور 2 کفار مکہ جو ہے قید بھی ہو جاتے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لایا جاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام انہیں آزاد فرما دیتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن اخلاق اور اسلام کی خوبصورتی تھی۔ تو الغرض جب یہ شخص قتل ہوتا ہے تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ، اور بالخصوص جس قبیلے سے یہ بلانگ کرتا تھا، جس قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اس کے قبیلے اور اس کے خاندان کے لوگ بہت مسلمانوں کے اوپر سخت جو ہے برہمگی کا اظہار کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر جو ہے تمام کفار مکہ اور مشرکین مکہ قبائل عرب کو جمع کر کے گزارش کرتے ہیں، ابھارتے ہیں انہیں کہ جنگ کی جائے، لیکن کچھ لوگ جو ہے صرف کیونکہ اس وجہ ان کی غلطی تھی اس وجہ سے خاموش ہوتے ہیں اور خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں موقع جب ملے گا اور جب مسلمانوں کی غلطی ہوگی، چونکہ فی الحال ہماری غلطی ہے اس لیے ہمیں خاموش رہنا ہوگا، جب مسلمانوں کی غلطی ملے گی تو اس وقت ہم اس کا بھی بدلہ لیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد ابو سفیان کی قیادت میں ایک لشکر جو ہے ملک شام تجارت کے لیے جب جاتا ہے تو تجارت کا جو سامان تھا، اس تجارت میں جو ابو سفیان سامان لے کر گیا تھا، اس کے اندر تمام کفار مکہ اور قبائل عرب کے ہر فرد کا کچھ نہ کچھ سامان تھا، جس کو بیچنے کے لیے ملک شام جو ہے ابو سفیان گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد جو ہے جب وہ واپس آ رہے تھے تو جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مختلف گروہوں کو مختلف شاہراہوں پر آپ نے متعین اور مقرر فرمایا تھا کہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو مسلمان جو ہے وقت سے پہلے آگاہ ہو جائے۔ جب ابو سفیان کی قیادت میں کفار مکہ کا تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا تو اسی راستے میں جو مکہ اور ملک شام کی شاہراہ تھی، جو راستہ تھا، اسی راستے میں ایک قافلہ، ایک مسلمانوں کا جو ہے مختصر سا ایک گروپ جو ہے، جو اس حفاظتی انتظامات کے مقصد کے تحت تعین کیا گیا تھا، جن کا وہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ ابو سفیان کو وقت سے پہلے قاصد نے آ کر اطلاع دی کہ فلاں راستے پر مسلمانوں کا لشکر ہے، ممکن ہے کہ اگر تم وہاں سے گزرو گے تو وہ تم پر حملہ کریں گے اور تمہارا مال و اسباب تمام چیز لوٹ لیں گے اور اس پر قبضہ کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جو پچھلا تم نے ان کے ساتھ لوٹ مار کی ہے اس کا بدلہ بھی لے لیں۔ ابو سفیان خوف میں مبتلا ہوا، اور چونکہ تمام مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کا سامان تھا، ان کی مال و دولت تھی، ابو سفیان نے فوراً ایک قاصد کو دوسرے راستے سے مکہ المکرمہ روانہ کیا، اور مکہ وہ قاصد پہنچ کر اس نے جو ہے اعلان کیا کہ ابو سفیان جو مکہ المکرمہ کے افراد کا تجارتی سامان لے کر فروخت کر کے وہ مال و دولت لے کر آ رہا ہے، مسلمانوں نے راستے پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ جب ابو سفیان کا وہاں سے گزر ہوگا تو حملہ کیا جائے گا اور تمام کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ جب یہ خوف اور یہ خبر پہنچی تو تمام کفار مکہ اور مشرکین مکہ، اور بالخصوص ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ ہے، ابو لہب ہے۔ ابو لہب تو خیر اس کی طبیعت ناساز تھی، اس وجہ سے جو ہے جنگ بدر میں وہ شریک نہ ہو سکا۔ دیگر جتنے بھی کفار مکہ اور اسلام کے خلاف جو دلوں میں بغض، نفرت، حسد اور تعصب رکھتے تھے، وہ تمام کے تمام افراد کے لیے ایک موقع مل گیا کہ مسلمان ہمارے لشکر پر حملہ کرنے والے ہیں، اس وجہ سے ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اس مقصد کے تحت فوراً جو ہے مکہ میں اعلان کیا گیا، تمام لوگوں کو جو ہے جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا گیا۔ تمام لوگ اپنے اپنے ہتھیار لے کر، اپنے اپنے سواری کے سامان لے کر، تمام لوگ جو ہے جو اسلام سے تعصب رکھتے تھے، آج اسلام سے بدلہ لینے کا انہیں جو ہے ایک معنی میں جو ہے موقع مل گیا۔ بالخصوص اس مہم کو بھڑکانے میں ابو جہل اور یہ جو جس کا نام میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ایک جھڑپ میں وہ مارا گیا تھا، عمر بن الحضرمی، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے گھر کے لوگ اس جنگ کے لیے بہت اشتعال انگیزی کا سامان مہیا کرا رہے تھے۔
ماحول بنا رہے تھے، لوگوں کو بھڑکا رہے تھے، لوگوں کی ذہن سازی کر رہے تھے. تو الغرض لوگ تیار ہوئے، اور چونکہ ایک تجارتی سامان اور ان کے مال و دولت کی بھی حفاظت کا معاملہ تھا، اور انہیں غلط خبر پہنچائی گئی تھی کہ ممکن ہے مسلمان اس پر قبضہ کر لیں گے. تو الغرض جو ہے کفار مکہ اور مشرکین مکہ تیار ہو کر ہر طرح کے انتظامات کر کے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ اصل جنگ بدر کے پیچھے کیا اسباب، کیا وجوہات، کیا ریزن تھی، کس وجہ سے جنگ واقع ہوئی، تو یہی وجہ تھی، یہی ریزن تھا. اور جو ہے اسی مقصد کے تحت جو ہے پھر ادھر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوتی ہے کہ مکہ میں یہ خبر پہنچائی گئی ہے اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو ہے مدینۃ المنورہ پر اور بالخصوص مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ کفار مکہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پھر صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور صحابہ کرام کے تمام گروہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا اور خطبہ ارشاد فرما کر جو حالات تھے اس وقت، ان حالات پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ طلب کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی رائے طلب فرمائی. تو آگے کی جو بات ہے انشاءاللہ، چونکہ یہاں پر آپ کا سوال کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو میں اسی پر اپنی گفتگو یہاں پر روکتا ہوں. آگے انشاءاللہ تفصیل آپ کے سوال کے بعد آگے پیش کروں گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین، ہم نے اب تک کئی مرتبہ صرف جنگ بدر کو سنا، اور اس میں ہم اکثر و بیشتر یہ سنتے رہے کہ جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام تھے، اور کفار مشرکین کم سے کم 1000 تھے، اور ان کے پاس ساز و سامان زیادہ تھا، ان کے پاس گھوڑے اونٹ زیادہ تھے، ان کے پاس ہتھیار زیادہ تھے، ان کے پاس سواریاں زیادہ تھیں. ہم نے یہ سب باتیں سنی، لیکن الحمدللہ آج کے ہمارے مہمان عالم دین نے اس کا تاریخی پس منظر کیا ہوتا ہے آپ نے ہمیں بتایا، اور آپ نے اسے سنا بھی. تو ناظرین کرام، اب آئیے میں پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی نظروں کو ہمارے پروگرام پر جمائے رکھیں. مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رقم پیدا کریں. مدنی مینار، ہاگر روڈ، گلبرگہ. پروپرائٹر غلام نبی. کانٹیکٹ 8197867426. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. غزوہ بدر. غزوہ بدر تاریخ اسلام کا وہ عظیم معرکہ ہے جس نے حق و باطل کو الگ الگ کر دیا. قرآن کریم نے اس غزوے کے متعلق ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، اور قرآن کریم نے اس کو یوم الفرقان کا نام دیا ہے. میدان بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل جنوب کی طرف واقع ہے. اس جنگ میں حق و باطل واضح ہو گئے. غزوہ بدر مسلمانوں کی عالی ہمتی کی عظیم مثال ہے. مسلمان لشکر کے پاس 1 گھوڑا، 80 اونٹ، شکستہ کمانیں اور ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، جبکہ کفار و مشرقین کا لشکر 950 فوجیوں، 100 گھوڑوں اور زرہ پوش سواروں، خورونوش کے ذخائر پر مشتمل تھا. روزانہ 10-10 اونٹ کھانے کے لیے ذبح کیے جاتے تھے. ادھر مجاہدین بظاہر خالی ہاتھ مگر ایمان و یقین سے لیس تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابہ کے لیے 1 اونٹ مقرر کیا اور باقی لشکر پیدل سفر کر رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر کے حالات کا مشاہدہ فرمایا اور خیموں کی جگہ کا تعین فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ ان مٹھی بھر مجاہدین کی مدد فرما. اگر آج یہ 313 ناکام ہو گئے تو اس زمین پر کلمہ توحید بلند کرنے والا کوئی نہ
होगा। मैदान बदर में मुसलमान मुजाहिदीन ने बेमिसाल जिद्दोजहद और अनथक जज्बों की एक नई तारीख रकम की। 313 मुजाहिदीन इस्लाम ने 1000 कुफ्फार मुशरिकीन को शिकस्त फाश देकर इस्लाम का झंडा हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। ग़ज़वा-ए बदर इस्लाम की दरख्शंदा रिवायत है। आज 17 रमज़ान अल मुबारक ग़ज़वा-ए बदर के शुहदा को सलाम अक़ीदत पेश करने का दिन है। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ